ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، ناصر بٹ صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر نواز شریف کے خلاف سازش ہوگی، یہ صرف علاج کی حد تک معاملہ ہے، کوئی سازش ہے، پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی آپ جانتے ہیں ذوالفقار صاحب کے سر تمام پارٹیز میں نا ہاکس ہوتے ہیں، جناب، اور جو ہاکش اپروچ ہوتی ہے اور سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ مختلف پارٹیز دیتی رہتی ہیں، اور وہ کئی لوگوں کے لیے تفنن طبع کے لیے ہوتی ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور سیریس لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے 30-40 سال میں یہ چل رہا مختلف پارٹیز، تمام پارٹیز میں اس طرح کے لوگ موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی کا علاج ہو رہا ہے تو اس کو علاج ہونے دیا جائے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اس کو طبی امداد فراہم کر دی جائے، اس کا علاج کیا جائے، ادویات دی جائے۔ اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس میں یہ سیاست بازی ہوتی رہتی ہے۔ جب کلثوم نواز صاحبہ بیڈ پہ داخل تھیں، آخری سانس لے رہی تھیں، تو اسے بھی ڈرامہ قرار دیا جا رہا تھا، اور ان کی ملاقات کے لیے نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ ہر دور میں یہ کردار، یہ بیان، یہ واقعات ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں، اور ان کو آہستہ آہستہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ پارٹیز نے بھی سبق سیکھا اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این بڑی پارٹیز ہیں، پرانی پارٹیز ہیں، تو اس میں اگر تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ جمہوریت کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے پارٹیز میں بریکس آئیں، اور پھر یہ ہوا کہ جو سکہ بند سیاستدان تھے، جو ایکسپیرینس لوگ تھے، وہ باہر ہو گئے، اور اس کی جگہ تمام پارٹیز میں ایک پارٹی نہیں کہہ رہا، اس میں خوش آمدی یا دولت کے بل بوتے پر لوگ آ گئے اور ایک نیا کلچر ڈیولپ کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1956 سے لے کر آج تک جو سیاسی حکومتوں پر الزامات لگتے ہیں یا سیاستدانوں کا جو احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے، جو 1956 میں ایپٹو تھا، وہ آج تک وہی روایت قائم ہے، اسے کسی نہ کسی نئے نام اور نئی شکل سے ہم اس کو متعارف کرواتے ہیں۔ لیکن میری رائے ہے اور مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ اگر جمہوریت یوں ہی چلتی رہی تو حالات میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ چلو اللہ کرے جو بہتری پیدا ہو جائے۔ قاضی احمد اکبر صاحب، ابھی میں دیکھ رہا ہوں، ویژولز دیکھ رہا ہوں کہ الشفا ہاسپٹل کو جانے والے راستے کلیئر کر دیے گئے ہیں، ٹریفک روک دی گئی ہے، ہاسپٹل کے باہر سے گاڑیاں اٹھا لی گئی ہیں، اور کسی لمحے آپ کا لیڈر ہاسپٹل پہنچ سکتا ہے، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، پتیاں نشاور کر رہے ہیں، کچھ لوگ میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ موجود ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی جو اپیرنس ہو رہی ہے بیماری کی شکل میں، اس سے اتنا مجال کیوں آ گیا ہے؟ قاضی صاحب کو اندر بات ہے جو میرا خیال ہے کہ ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں گے کسی ملک علاج کروانے کے لیے، تو اندر کی جو بات ہے وہ بتا دیں ذرا آج ہمارے باقی دوستوں کو بھی کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ذوالفقار راج صاحب، جب پاکستان کا جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس کو ایک عدالتی انصاف کو ملا ہے، اس کے بعد اس کا جیل سے باہر آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور ہاسپٹل اس کو لے کے جانا ہے۔ وہ شخص جس سے پچھلے چند کئی مہینوں سے اس کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہو، مینڈیلا رولز کی دھجیاں بکھیری گئی ہوں، جہاں پہ ان کو ان کی بہنوں سے، ان کے بچوں سے بات نہ کروائی جاتی ہو، جہاں پہ اپنے سیاسی رفقا سے نہ مل سکتے ہوں، جہاں پہ اپنے وکلاء کو نہ مل سکتے ہوں، جہاں پہ اپنی اپیلز اور پٹیشنز کے اوپر سگنیچرز نہ کر سکتے ہوں، اس حالات میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس شخص کو، اس لیڈر کو، جو پاکستان کے کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اس کو آپ اڈیالہ سے شفا ہاسپٹل لے کر آ رہے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اور کور کمیٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے، اور یہ یونینیمس ڈیسیژن ہے پوری پارٹی کا، تمام لیڈرشپ کا، کہ آپ لوگوں نے شفا ہاسپٹل نہیں جانا۔
میں ریپیٹ کر دوں، آپ لوگوں نے شفا ہاسپٹل نہیں جانا. وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس سے ہماری لیڈر کی صحت پہ یا اس کی جو علاج معالجے کا جو پروسیس ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی ہنڈرنس کریٹ ہو. تو آئی ہوپ کہ لوگ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور چیزیں انشاءاللہ سموتھ طریقے سے ہوں گی. اور جو آج طارق فضل چودھری نے فلور آف دا ہاؤس کا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ چلے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ جانا چاہیں تو ہم بھیج دیں گے. بھیج دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی آپشن موجود ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں ہی رہیں گے. اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 16 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم 16 تاریخ کو اڈیالہ بھی واپس جا سکتے ہیں اور ہم پرائم منسٹر آفس کی طرف بھی واک کر سکتے ہیں. اچھا شادہ رحمانی صاحبہ، پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا ہلکا پھلکا گورنمنٹ کے ساتھ آج کل چل رہا ہے. کوئی جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ ٹک 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 شروع ہو گئی ہے. وہ ٹک ٹک ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے دن گنے جا چکے ہیں. تو اندر بات ہے شادہ رحمانی صاحبہ، آپ تو اپنی مرکزی سینٹرل ورکنگ کمیٹیز میں بھی ظاہر بیٹھتی ہیں، فیصلے جہاں ہوتے ہیں، تو اصل کہانی ہے کیا پیپلز پارٹی جو انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو، جمہوریت بحال ہو، الیکشن فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں، فری اینڈ فیئر ہوں، اور عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے تھرو دا بیلٹ پیپر. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ جو کچھ ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جو اپنا رول پلے کیا تو ہمیشہ اصولوں پر کیا. اور جب جب گورنمنٹ نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی، ہونا تو یہ چاہے تھا کہ پی ٹی آئی جو کہ اپوزیشن میں بیٹھی تھی وہ اس کی نشاندہی کرتی، لیکن ہم نے ہمیشہ کیا. اور عوام کے رائٹس کے لیے آپ نے دیکھا جب کینال ایشو ہوا تو پیپلز پارٹی ڈٹ گئی اور پیپلز پارٹی نے وہ کام سندھ کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیا، سندھ کے عوام کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیا. اسی طرح پیپلز پارٹی نے ابھی حالیہ جو الیکشن تھے جی بی میں ہوں یا کشمیر میں، جب وہاں ریگنگ ہوئی اس پہ چیئرمین صاحب نے اور عوام نے شدید احتجاج کیا. ہم نے کہا کہ بالکل الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، پی ایم ایل این نے بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ بائیکاٹ کی طرف بھی کچھ لوگ تھے، لیکن ہم نے کہا نہیں، جمہوریت کا کبھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ سب کچھ اپنی تاریخ سے سیکھا ہے اور ہم الیکشن میں گئے. تو ہمارا یہ موقف تھا کہ الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوئی، جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن پہ قبضے ہوئے، جو کچھ ہوا اس پہ بھی ہم نے سراپا احتجاج ہوئے، اور پیپلز پارٹی کا اپنا اس پہ موقف ہے. اور اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں پی ایم ایل این جس طریقے سے آپ نے دیکھا پیٹرولیم پرائسز بڑھے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اس کو نہ صرف ہائی لائٹ کرتی ہے اور اپنے موقف پہ ڈٹی رہتی ہے. تو پیپلز پارٹی جو بھی کرتی چھپ کے نہیں کرتی، کھل کر کرتی. اور ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں اس کی آواز اٹھائی ہے، میڈیا کے تھرو اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پھر مذاکرات کا بھی ہم حصہ بنتے ہیں، کیونکہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. اور ہم اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن جو بی بی کی پالیسی تھی اس کو صدر آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر چل رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی اسی پہ یقین رکھتی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے، ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب اپوزیشن سے ملاقات کی تو ان سے ایک ہی موقف رکھا کہ آپ کمیٹیوں میں آئیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کمیٹیوں میں بل پاس ہوتے ہیں، اور جب پی ایم ایل این کی اکثریت ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر اس کے اندر پاس ہو جاتے ہیں میجورٹی بیسس پہ. اور پی ٹی آئی جس نے بائیکاٹ کیا ہے، تو اگر وہاں پر وہ اپوزیشن بن کر مزاحمت کرتی ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں پارٹیسپیٹ کریں، مل کر بات کریں. اگر جہاں حکومت غلطی کرتی ہے یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس پہ مل کر ہم بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں فری ہینڈ دے دیں اور پھر ہم اس پہ احتجاج بھی کریں، ہم بائیکاٹ کر جائیں، ہم پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کریں. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہاں بیٹھ کر بات اپنے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرنا، یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. عارف شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے 2 دفعہ اپوز کیا ریٹن کورٹ کے اندر، ایک دفعہ لے کے گئے کورٹ نے واپس کر دی، دوبارہ انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی، یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر تو وہاں پہ بیٹھ کے
بڑی فورس کرتے رہے کہ انہوں چینج کرو اللہ دا واسطہ جی یہ وہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے اسی طرح عمران خان کو بھی کوئی ریلیف دیا جائے گا یا عمران خان باہر نہیں جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جب کسی نے کوئی چوری کی ہو نا تو وہ اندر بیٹھا ہو چھپ کے، تو اسے یوں لگتا ہے کہ اگر دور سے بھی کوئی آواز آئے نا، کوئی کہے کہ جو فلانی جگہ تے چھاپا پہ گیا جے، تو وہ خود ہی خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ چھاپا جو ہے کہیں میری طرف نہ بھی آ جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے باقاعدہ وہ سیاسی اس نے ریگنگ کی ہے، الیکشن ریگ کیا ہے، اور کسی کے کہنے پہ ان کو بٹھا دیا گیا اقتدار میں. انہیں یہ پتا ہے کہ اگر تھوڑے سے بھی تیور بدلیں گے، چونکہ سارے عرصے میں ڈیلیور تو ہو نہیں سکا، اس قدر بیڈ گورننس ہوئی ہے، اس قدر معیشت برباد ہوئی ہے، یہ لا اینڈ آرڈر اس حد تک خراب ہوا ہے کہ کوئی اس کی آواز، کوئی بات اس بارے میں کی نہیں جا سکتی. تو ایسے حالات میں ذوالفقار راحت صاحب، انہیں یہ خطرہ ہے کہ اب ہمارے پاؤں تلے سے زمین شاید نکل رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لائبلٹی بن گئے ہیں، اور کوشش ان کی تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ سارا اس کام انہی کے ذریعے کروائیں، اور ایک وقت میں جب وہ غیر مؤثر ہو جائیں اور زیادہ وزن اٹھانا پڑے تو کہیں کہ نہیں جناب اب ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے. اور یہ بات میرے جیسا عام بندہ کہے تو زیادہ اس میں وزن نہیں ہوگا، لیکن جب خود حکومت کے اندر موجود لوگ ہیں تو وہ ان کی اس بات کے بعد تو کوئی کسر نہیں رہ جاتی. وہ تو خود ہے نہیں شاید ہے، انہیں پتہ ہے، فضل طارق چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ کتنے انہیں ووٹ پڑے تھے اور کس طرح ہوا تھا، اور انہیں کمشنر کے بیان کا بھی پتہ ہے، چیف کمشنر کا، اور یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. حنیف کو بھی پتہ ہے جو وہ راولپنڈی والے ہیں. کون ہے جسے یہ معلوم نہ ہو؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص جینوئنلی الیکٹ نہیں ہوا ہوتا اس کے پاؤں نیچے زمین نہیں ہوتی. ان کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ایک مینڈیٹ چوری کر کے وقت کاٹتے رہے ہیں. آگے ہم ان پہ الزام نہیں لگاتے، خود ان ساری چیزیں ایک دوسرے، پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف لگائے، انہوں نے ان کے خلاف لگائے، اور اس سے عوام الناس اور عام آدمی بہت اچھی طرح سے اخذ کر سکتا ہے کہ ای ہما خانہ آفتاب است. یہ سب نے مل جل کے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئی، نہ یہاں اب پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ بڑی لوگ کہہ سکے کہ یار پاکستان میں رہنے کو جی چاہتا ہے. اب میں یہ پورا مہینہ گزر گیا، لندن میں بھی گیا ہوں، یہاں بھی آیا ہوں، دبئی میں بھی رہا. یقین مانے میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ لوگ پاکستان کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، وہی لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ بہرحال عارف چوہدری صاحب اس پہ تو الگ سے ایک انکوائری یقیناً ہونی چاہیے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو کچھ ہوا، اور اس پہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. اور ریکنسلیشن کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چارٹر آف پاکستان کی ضرورت ہے. جو ذمہ دار ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے موقع پہ عمران خان کو گیٹ نمبر 5 اڈیالہ جیل سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ اب الشفا پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ سپیکر پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، پولیس والے کر رہے ہیں، راستہ کلیئر کرنے کی پروٹوکول ہے، اور عجیب و غریب صورتحال ہے، ٹریفک بلاک ہے. تو یہ مناظر وہاں پہ چل رہے ہیں. تو ڈاکٹر سعید الہی صاحب، گورنمنٹ نے 2 دفعہ اس کو روکنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے ذریعے. کل کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات ہو رہی تھی کہ کل کورٹ لگے گی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ محسن نقوی صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ جی میں تو اس کو منتقل کروں گا. تو انہوں نے آرڈر دیا اسلام آباد پولیس کو اور الشفا کو کہ جی آپ یہ کریں. تو یہ ساری چیزوں میں اگر گورنمنٹ خود بھی اس پہ آن بورڈ ہو جاتی، مخالفت نہ کرتی جیسے آپ نے پہلے کہا، تو کتنا اچھا ہوتا. دیکھیں، یہ تو جو آپ نے کہا ہے کہ اگر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نہ کی جاتی تو بہت اچھا ہوتا. ایسے ہی لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم تو ایک روایت چل رہی ہے کہ مختلف افراد، مختلف حکومتیں، مختلف پارٹیاں، ان میں یہ مختلف چیزیں ہو رہی تھیں، ہیں اور ہوتی رہیں گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ اگر ہاسپٹل جا رہے ہیں تو یقیناً وہاں پہ ان کا علاج ہونا ہے، ان کا علاج ہوگا، ڈاکٹر ان کو دیکھ لیں گے، ان کے اہل خانہ کی تسلی ہو جائے گی،
اور اس کے بعد اگر وہ مناسب سمجھیں گے واپس جیل بھیج دیں گے. اور ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلے جائیں. وہ تو مجھے امکان نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یقیناً اس کے لیے الیکشن کا انتظار کرنا ہوگا. الیکشن ہوگا, اس میں جیتیں گے تو ضرور جائیں گے, لیکن یہاں سے جیل سے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ذرا مشکل کام ہے. لیکن حقیقت پسندی کو اگر مد نظر رکھیں تو جیل جانا ہی کافی ہے, جہاں پہ ان کا علاج ہو جائے, انہیں سہولتیں مل جائیں اور ان کے اہل خانہ کو تشفی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ماضی میں مثالیں موجود ہیں. شہباز شریف صاحب نے جس دن حلف اٹھایا تھا اس دن بھی 2 کیس ان کے بری ہوئے تھے اور وہ جیل سے سیدھے ادھر ہی پہنچے تھے. تو یہ نمبر تو کسی کا بھی لگ سکتا ہے, لاٹری تو کسی بھائی جان, کا. وہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو الیکشن سے پہلے عام پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی کولیشن کی, تو ابھی تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ابھی تک وہ کنوکٹ ہے. اگر وہ سارا کچھ ختم ہو جائے, اپیلیں پوری کر لی جائیں تو پھر تو ممکن ہے, لیکن ابھی بطور کنوکٹ وہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں جا سکتے. نہیں, ابھی کل نہیں جا سکتے, جی ہاں, لیکن سفر ادھر شروع ہو سکتا ہے. قاضی احمد جی ہاں, اکبر وہ تو صاحب, سیاست میں ہر لیڈر کو, ہر پارٹی کو یہ موقع بھی موجود ہے اور حق بھی ہے کہ وہ الیکشن کے تھرو جیت کر لو جی قاضی صاحب, آپ کو مبارک ہو, آپ کے لیڈر وہاں سے نکل آئے ہیں اور ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں. آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اور ورکروں کو تو آپ نے میسج دے دیا, اہل سیاست کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ کوئی کینسلیشن ہو, پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں, پولیٹیکل معاملات حل ہوں, لڑائی جھگڑے ختم ہوں, تاکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو عزت مل رہی ہے تو پاکستان کے اندر بھی ہاؤس اینڈ آرڈر ہو تاکہ پاکستان آگے پروگریس کرے؟ لیکن ذوالفقار راج صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو ملیٹریلی یا طریقے سے آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ دنیا میں پاکستان کو عزت مل رہی ہے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کی جو وار تھی اس میں ثالث کا کردار ادا کیا. ابھی جو پیکٹ ہوا سعودیہ ٹرکی کا, وہی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا سوال تو یہ ہے ایز اے پاکستانی کہ کیا 1 روپیہ بھی اس ملک کی بہتری کے لیے آیا ہے؟ یا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ساڑیاں بس آنیاں جانیاں ویکھو, آنیاں جانیاں تے واقعہ بڑیاں شاندار نے, بٹ مطلب پاکستانی قوم کو کیا گین ہوا ہے؟ 400 روپیہ لیٹر پیٹرول, ہر روز کی مہنگائی, ہر روز رات 12 بجے کا ایک پیٹرول بم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ کہنا کہ پاکستان کو باہر بڑی پذیرائی مل رہی ہے, یو اے ای آپ کے لوگوں کو جو ہے ان کے اکاؤنٹس سیز کر کے اور ان کو ملک سے باہر نکال رہا ہے. یورپین کنٹریز جو ہیں ان میں سے اکثر نے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا ہوا ہے. آپ کے وزٹ ویزاز اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ اس سال سب سے کم وزٹ ویزاز جو ہیں وہ پاکستان کے لگے ہیں, بیکاز دنیا آپ پہ اعتماد ہی نہیں کرتی, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنے کوئی سازگار حالات ہیں, بٹ یس ود ان پاکستان اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو اسٹریم لائن کریں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. اور پاکستان کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کو مزید سٹرینتھن کرنا چاہیے, بیکاز یہ تو اس طریقے سے ہر دور میں کبھی ہمارا کندھا استعمال ہوگا, کبھی نون کا ہوگا, کبھی پیپلز پارٹی کا ہوگا, تو یہ کندھے استعمال ہوتے رہیں گے, لیکن کبھی بھی اس پاکستان میں کبھی سیاسی استحکام نہیں آ سکے گا. اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا میں نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پہ کسی قسم کا معاشی استحکام آئے گا. اور اگر معاشی استحکام نہیں آئے گا ذوالفقار راج صاحب, تو پھر آپ کی یہ جو اتنی بڑی آبادی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور 10-15 سال بعد آپ ان کو پانی کہاں سے دیں گے اور ان کو خوراک کہاں سے دیں گے. بہت خطرناک حالات چل رہے ہیں. دس کنٹری ہیز ٹو گرو by 6%, 6.5% every year for the next consecutive 15 years to sustain. Otherwise تو آپ سسٹین ہی نہیں کر سکتے. جو ابھی آپ کے حالات جا رہے ہیں, آپ اگلے 4-5 سال میں دیوالیہ آپ کا ہو چکا ہوا ہے فائنینشلی, ابھی صرف آپ کا اناؤنس کرنا رہ گیا ہے. اور جہاں تک باقی معاملات ہیں, جو ریسورسز کی ایشوز ہیں, جو خوراک کے ایشوز ہیں, جو پانی کے ایشوز ہیں, جس طریقے سے انڈیا ڈیم بنا رہا ہے, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال بعد پاکستان ایک سیلف امپلوژن اور ایک کیوس کا شکار ہو جائے گا. تو بڑا ضروری ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور مل بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ بہتری کریں اس ملک کے لیے. عارف چوہدری صاحب, کیا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر ہو, ریکنسلیشن ہو, پارٹیاں ساری مل بیٹھیں اور پاکستان آگے پروگریس کرے؟ کوئی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک شخصیت ہے جس کے پیچھے لگ کے سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بنیادی بات درج کر دوں کہ اس کے لیے آپ کسی ایک شخصیت کی بات نہ کریں. آزادانہ, خود مختارانہ, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیں اور اس میں مداخلت نہ ہو ذرا برابر.
نہ کسی فوج کی، نہ کسی اور کی، نہ ادھر سے نہ ادھر، اور جو مینڈیٹ لوگ دے دیں اس کے سپرد آپ ملک کر دیں گے، وہی ہیرو ہوگا اور وہی پاکستان کا ملجا و ماوا ہوگا۔ یہ ہیروئزم کا تصور جو ہے اس کو اب ہم چھوڑ دیں، کیونکہ جسے بھی ہم ہیرو بناتے ہیں اسے وہ مار دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہیرو شروع نہ کریں، ہم یہ ہیرو نہ کھیلیں، پاکستان کھیلنا شروع کریں، قومیت کو زیادہ اہمیت دی جائے، معیشت کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور الیکشن کو، انتخابات کو، جس سے ہماری بنیادی جو یعنی اہمیت ہے پوری دنیا میں وہ واضح ہو، اور لوگ ہمیں ایک جمہوری ملک کے طور پر عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور ہمارے ساتھ معاملات بھی، اور پاکستان کے اندر رواداری بھی صرف اسی صورت میں آئے گی جب ذوالفقار صاحب لوگوں میں جمہوریت کا تصور ابھرا، لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس طرح کھینچا تانی سے، اس طرح مار دھاڑ سے اقتدار نہیں ملتا، آپ نے ایک پروسیس میں آنا ہے، الیکشن لڑنا ہے، اور اس کے بعد جیت کے جانا ہے، کھیل کے جانا ہے۔ وہ جب تک یہ کھیل کے جانے والی بات ختم نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ پک کر لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں وہ وزنی لگنے لگتے ہیں تو ان کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ پک کرنے والا اور گرا دینے والا عمل جو ہے اسے ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے انہیں ہاتھ جوڑنا ہوگے کہ ہم آپ کے طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ ہماری طاقت ہے۔ اگر آپ کو ہم کمزور بھی نہیں کرنا چاہتے، چونکہ آپ کے کمزور ہونے سے ہم کمزور ہوتے ہیں، تو آپ ہماری اس محبت کو کم از کم یہ تو محسوس کریں کہ ہم آپ کے لیے ہیں، آپ ہمارے لیے ہو جائیں، اور سب ملک کے لیے ہو جائیں، اور اس کو دیکھیں کہ یار اگر یہ نہیں رہتا خدا نہ خواستہ یہ وائبل ملک کے طور پر، تو دشمن تو پہلے آلریڈی دھاڑ رہے ہیں، اور آپ کے بارڈرز پہ جو صورتحال ہے، جس طرح کی سچویشن انہوں نے پیدا کر رکھی ہے، یہ تو شعلہ جوالہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے ایسی صورتحال میں تو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں دے آر دی اسٹیک ہولڈرز۔ اب اللہ کے پاکستان کے عوام اسٹیک بالکل ہولڈرز ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی عارف چوہی صاحب، آپ کے اسی خوبصورت بات پہ، اسی نوٹ پہ اختتام کرتے ہیں پروگرام کا، کہ جب تک سب کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی بہتری کا آپ سب کو سوچنا چاہیے، سب سے پہلے پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے جی، کل انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ نئے پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، تھینک یو ویری مچ۔